الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت کا لامتناہی بے حساب بے حد شکر ہے جس نے ہم سب کو تعلیم قرآن کے لیے خوبصورت لمحات اور خوبصورت ساعتیں نصیب فرمائیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو تا حیات قرآن مجید کے ساتھ رشتہ محبت قائم و دائم فرمائے، اور اس کے نور کو اللہ تعالیٰ اس قدر ہمارے روحوں میں پیوست فرمائے کہ دم بدم ہماری روحیں حب قرآن اور نور قرآن سے منور اور محب رہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات و خیرات کے بارے میں بات کی، اللہ کے نام پر خرچ کرنا۔ اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی فضیلتوں کو بیان کیا، اپنی قدرت کو ذکر کیا۔ جو مالک کئی سالوں میں کسی چیز کو پیدا فرماتا ہے یہ اس کی حکمت ہے، اور اسی طرح وہ ایک لمحے میں بھی پیدا فرما سکتا ہے، یہ اس کی شان اور قدرت ہے۔ اب پیچھے بھی آپ نے سماعت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلا جو ایمان والوں سے خطاب ہوا وہ ادب مصطفیٰ، دوسرے میں ادب امت مصطفیٰ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مال کو باطل کرنے سے بچانے کے لیے، حالانکہ پیچھے بیان ہو چکا ہے لیکن وہ بیان تھا مطلقاً۔ اب جیسے کوئی عام طور پہ کوئی بات کر دیتا ہے پھر خاص نام لے کے کہتا ہے بیٹا تم نے ایسا نہیں کرنا، بات ہو چکی ہے کہ اذیت دینا احسان جتلانا اچھا نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ نے بیان کر دیا، لیکن چونکہ اب ایک محبت بھرا رشتہ اللہ نے گنتی کروا کے پھر سے دوبارہ اسے دہرا دیا، یعنی اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ توحید ہے، رشتہ محبت ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ رب ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ غنی ہے، وہ حلیم ہے، ہاں جی، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ مؤمن ہے، وہ مہیمن ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کی شان وراء الورا ہے، اس کے افعال، اس کے احکام، اس کی صفات، اس کی ذات، ہاں جی، اس کے اسماء، یہ وراء الورا ثم وراء الورا ہے۔ اللہ نے اب اہل ایمان سے خطاب کیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے دیگر محدثین نے بھی لکھا کہ جیسے کسی کو بات کرنے کے لیے بندہ رشتے کا نام لیتا ہے تو اسے تھوڑی سی توجہ ہو جاتی ہے، بیٹا، اور اگر کسی کو بات کرنے کے لیے توجہ دلانا تو کہتا ہے جی آپ میرے باپ کی طرح ہیں، گویا کہ باپ ہیں، تو بندہ اس کی بات غور سے سنتا ہے کہ اس بچے نے بڑا جملہ بولا ہے، اور ایک شخص کہتا ہے بیٹا بات سنو آپ میرے بیٹے کی طرح ہی ہو، وہ بات غور سے ہوگی۔ بچی گزر رہی ہے، اس کو ایک کہنا ہے کہ ادھر بات سنو، یہ اور بات ہے، اس کو کہنا بیٹا یہ اور بات ہے، بیٹا میری بیٹی کی طرح ہو آپ، میری بیٹی بھی ایسے ہی ہے۔ اب کیا ہے، اب بات وہ غور سے سنے گی، یعنی کائنات میں ایک طریقہ ہے قرب والا رشتہ اگر گنتی کیا جائے اگلے والا بات غور سے سنتا ہے، اگرچہ وہ رشتہ نہ ہو۔ تو اللہ کے ہاں ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، کلام ہو چکا، اس کے باوجود اللہ نے اپنا رشتہ گنتی کروا کے پھر اللہ نے ہمیں نصیحت فرمائی۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جب یا ایھا الذین اس طرح کا جو جملہ آتا ہے آئے تو مومن کو چاہیے ہما تن گوش ہو جائے، مکمل غور کرے، بھلے اسے پتہ ہے لیکن ایسے سمجھے جیسے ابھی قرآن اتر رہا ہے، اور اسے محسوس کرنا شروع کرے کہ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے، یہ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے، کیونکہ خطاب اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے ہم کہتے ہو او یار نیک آدمی، او نیک آدمی، یہ ایک ہمارا تقیہ کلام بھی ہوتا ہے، نیک آدمی یار بات سن لو، وہ اللہ کے فقیر یار بات سن، یعنی ہر بندے کا ایک اچھا تقیہ کلام بناتے ہیں لوگ، بندے خدا بات سنو،
اس طرح سے تو اللہ نے ہمیں اپنا رشتہ گنتی کروایا جو ہمارا پاک رب کے ساتھ ہے، پھر ہمیں تلقین و تعلیم عطا فرمائی۔ انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں جو سنیں گے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ باطل کرو اپنے صدقات کو، بالمن والاذی، احسان رکھ کر اور اذیت دے کر، تکلیف دے کر، کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے مالہ، اپنے مال کو، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور آخرت پر وہ ایمان نہیں رکھتا، فمثلہ، اس کی مثال، کمثل صفوان، چٹیل میدان کی مثل ہے، علیہ تراب، اس پر مٹی ہو، فاصابہ، اور وابل، اسے چٹیل میدان پر جو اس پر زوردار پانی پڑے، زوردار بارش کا پانی پڑے، زوردار تیز دھار پانی پڑے، فترکہ صلدا، اور اسے چھوڑ دے نرا پتھر، نرا پتھر چھوڑ دے، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ نہ قابو کر سکے، یعنی نہ وہ قدرت رکھ سکے اس چیز پر جو اس نے کمایا، یعنی اس نے کما کر چٹیل پہاڑ پہ رکھا، بھی جگہ بڑی صاف ہے، بہترین جگہ ہے، زبردست ہے، تو اچانک تیز پانی آیا، وہ اسے بہا کے لے گیا، اللہ نے مثال دی ہے، اور وہ بچا نہ سکے اپنی کمائی کو۔ عام طور پہ آ جاتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا سر عام پانی ہوتا ہے، ایسا تیز ہے پانی، ایک دن کا بھی نہ چھوڑے، بھئی چٹیل میدان پہ مٹی پڑی، مٹی صاف کر کے لے جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں دیتا۔ ریاکاری یہ مت سمجھیں کوئی اشتہار لکھتا ہے کہ میں خدمت کرتا ہوں، یا کہیں بورڈ لکھ دیتا ہے میں نے مسجد بنوائی، ہم نہیں کہہ سکتے ریاکاری ہے، ہم اسے تعلیم دے سکتے ہیں۔ شریعت میں ظاہراً دینا، علی الاعلان دینا بھی جائز ہے، مخفی دینا بھی جائز ہے۔ اب رہی یہ بات، اس بندے نے خود تجربہ کرنا ہے کہ میرا نفس کس میں خوش ہوتا ہے، بس اگر تو اس کا نفس اس طرح خوش، اس کا دل خوش ہوتا ہے، نفس نہیں خوش ہوتا کہ میں دوں گا اور بھی دیں گے، میرے دینے سے اور لوگ بڑی خدمت کریں گے، اگر اس طرف ہے تو دے، سب کے سامنے دے، تاکہ اور لوگ اس کو دیکھ کر نیکی کریں، اس کا بھی ثواب اسے ملے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے وہ دیتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں سخی ہوں، اندر ہی دیکھنا ہے نا، پھر مخفی دے، پھر چھپا کر دے، پھر ظاہراً نہ دے۔ ریا کا مسئلہ جو ہے وہ انسان کی خودی کے ساتھ ہے، اس نے خود دیکھنا ہے کہ کس طرح اس کے اندر ریا ہے، تو ریاکاری سے بچنا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے، اللہ رب العزت معافی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پھر فرمائے گا، حدیث ہے، 3 اشخاص سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، سخی، قاری یعنی عالم، اور مجاہد شہید ہونے والا، تینوں اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، عرض کریں گے مالک تیرے نام پہ گردن کٹائی، تیرے نام پہ خطاب کیے، ذکر کیا، لوگوں کی توجہ تیرے گھر کی طرف دلائی، میرے خطاب میں ایسی تقریر قوت تھی، ایسی میں رس گھول دیتا تھا، دل نرم ہو جاتے تھے، آنکھیں بہہ پڑتی تھیں، لوگ سجدوں میں گر جاتے تھے، لوگ تائب ہو جاتے تھے، اتنے بڑے کام کیے میں نے تیرے نام کی خاطر۔ شہید کہے گا میدان میں اترا، کود گیا، گردن قلم کرا دی۔ سخی کہے گا مال میرے ہاتھ میں تھا، چاہتا تو گل چھرے اڑاتا، لیکن میں نے اپنی استطاعت اور طاقت اور اپنی تصرف اور اختیار اور ضرورت کے مطابق میں نے خرچ کیا، بقیہ میں نے فلاں غریب کو گھر بنوایا، فلاں مسجد بنائی، فلاں مدرسہ بنایا، فلاں کو دیا، فلاں کو دیا۔ اللہ فرمائے گا فارست اٹھاؤ، میں تمہارا رب ہوں، تو سارے کا سارا تم نے اپنی انانیت کے لیے خرچ کیا ہے۔
تو کہتا تھا میرے لوگ مجھے خطیب کہیں، مجھے عالم کہیں، مجھے امام کہیں، مجھے قاری کہیں، میرا نام کا دھانکا ہو، میری تشہیر ہو، میری عزت ہو، تو نے میرے لیے تو ایک دن بھی تقریر نہ کی۔ یا اللہ معافی عطا فرما، تو نے ہی ہمیں توفیق دینی ہے۔ اللہ فرمائے گا سخی تو سخاوت کے نعرے لگوانے کے لیے کرتا تھا، سخاوت کا دھانکا بٹھانے کے لیے کرتا تھا، اپنا نام بلند کرنے کے لیے، میں تیرا رب ہوں، دیا میں نے، میرے لیے دکھا کیا کیا ہے۔ یا اللہ ہمیں معافی دے اور ہمیں ہر عمل اپنی رضا کی خاطر نصیب فرما، سابقہ زندگی سے ہمیں معافی عطا فرما، ہم نے تجھ سے اگر کہیں دھوکا کیا تو ہمیں معافی عطا فرما، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی تجھے پسند ہے۔ مجاہد سر کٹا دیا، جی کٹایا، میں اس لیے تو لوگ کہیں بہادر ہے، بڑا جرنیل ہے، بڑا لڑاکا ہے، میدان میں اترتا ہے تو جناب میدان کا کایا پلٹ دیتا ہے، اس لیے تو اترا تاکہ میرا نام نہ مٹ جائے، اس وجہ سے تو نے، اس لیے نہیں کہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اترا ہوں اور سر کٹاؤں تیرے نام پر۔ اس طرح بڑی سے بڑی نیکی، ریا اتنا خطرناک چیز ہے، بڑی سے بڑی نیکی ختم، تباہ برباد اور ہلاک کر کے بسم کر کے رکھ دیتی ہے۔ جس طرح کہ توبہ نہیں، توبہ سچی توبہ سارے گناہوں کو جو اللہ تعالیٰ اور یعنی اللہ کے احکام کے متعلق ہے نا، بسم کر کے رکھ دیتی ہے ایک لمحے میں۔ توبہ اتنی بڑی طاقت ہے مسلمان کے پاس، جب وہ توبہ کرتا ہے اس کے سارے گناہ بسم ہو جاتے ہیں، ہلاک تباہ برباد ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس ریا ساری نیکیوں کو کر دیتا ہے، یہ توبہ گناہ کرتی ہے۔ ریا اتنا بڑا عمل ہے، لہٰذا ریا سے بچنے کے لیے کئی طریقے ہیں۔ میں کہتا ہوں چلو بندہ دیتا بھی رہے اور کوئی نہ کوئی نیکی مخفی کرے، جب اس کوشش میں رہے گا نا کسی کو پتہ نہ چلے، ایسی نیکی کرے، مخفی نیکی کرے، ڈھونڈے۔ میں یہاں مثال دیتا ہوں سیدنا اکبر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں سیدنا فاروق اعظم تلاش کرتے تھے کہ یہ کون کون سی نیکیاں کرتے ہیں۔ ایک دفعہ رات کو نکلے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم ہی پیچھے نکل پڑے، وہ ساتھ مدینے کے ساتھ کوئی گھر تھا وہاں تشریف لے گئے، دروازے کے اندر چپ کر کے چلے گئے۔ آپ پیچھے سے، اس وقت دیواریں اس طرح کی ہوتی تھی، بیچ میں سے چیزیں نظر آ جاتی تھی، تو دیوار کے اندر سے دیکھتے رہے، کوئی سوراخ تھا، اندر گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے سارے گھر میں جھاڑو لگایا، پھر برتن اٹھایا، پانی بھر کے لائے، پانی رکھا، پھر آپ نے جو ہے وہ آٹا گوندا، آٹا گوند کے پھر آگ جلائی، پھر توا اوپر رکھا، پھر روٹی پکائی، روٹی پکا کر پھر ایک مائی کے پاس گئے، پھر اسے روٹی کھلائی۔ کیسے یار عمل تھے ہمارے اکابرین کے، روٹی کھلائے۔ فاروق اعظم نے کہا یار کیسی کیسی نیکیاں کرتے ہیں یہ، کہاں کہاں بھی صدیق اکبر کو تلاش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا نا بھی جنازہ کون پڑھ کے ہے، عیادت کون کر کے ہے، صدقہ کون کر کے ہے، کوئی نہ کھڑا، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا۔ جب سیدنا صدیق اکبر دنیا سے تشریف لے گئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی مسند خلافت پر تشریف لائے تو سب سے پہلے سوچا کم از کم مثلیت میں نیکی برابر ہونی چاہیے، یہ نیکی ضائع نہ ہو، آج رات خالی نہ جائے، آج رات صدیق اکبر کے مقام پر میں جاؤں اور یہ کام میں کروں۔ اب گئے، جا کے جھاڑو دیا، پانی شانی لگایا، پانی بھرا، رکھا، آٹا گوندا، روٹی پکائی، روٹی پکا کے مائی کے سامنے گئے، منہ میں لقمہ دی۔ اس مائی نے کہا کہ صدیق نہیں آیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا ہے صدیق نہیں آیا؟ فرمایا بیٹا میں نبینی بھی ہوں، میرے دانت بھی نہیں ہیں، وہ روٹی چبا کے مجھے دیتے تھے، میں کھاتی تھی۔ یہ ہمارے اکابرین کی نیکیاں تھیں، مخفی نیکیاں، رضا خدا کی خاطر، مٹ جاتے جو ہے نا وہ مٹ جاتے، غریب ہو جاتے، آگے بچھ جاتے، لوگوں کے آگے معلوم نہ رہتا یہ کون ہے، صرف اللہ کی بارگاہ میں جب ہم جوں۔ میں یہاں ایک اور جملہ بولوں، حضرت عبداللہ بن جاش ہماری ماں جی ہیں، حضرت زینب بنت جاش حضور کی بیوی ہیں، ہماری ماں جی ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں، اور زینب بنت جاش جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہے نا۔ یہ حضرت عبداللہ بن جاش جو ہیں جب یہ عہد میں جانے لگے تو انہوں نے دعا کی، یہ نیکیاں میں نیکیاں بتا رہا ہوں، دعا کی یا اللہ۔ حضرت سیدنا سعد کہتے ہیں میں اور یہ دونوں ہم اکٹھے ہوئے تو وہ کہنے لگے یار سعد آج ایک کام کرتے ہیں، بتائیں مدینے سے ذرا باہر نکلیں، تو دعا مانگ میں آمین کہوں گا۔
میں دعا مانگوں گا تم نے آمین کہنی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی دعائیں کرتے ہیں۔ کیا انداز تھے ان لوگوں کے، بہر مدینے سے بہر نکل کے بیٹھے، سیدھے ساتھ کہتے ہیں میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے طاقتور آگے مقابل دینا، اس کو میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، اور پھر مقابلہ ایسے کروں ایسے لڑوں کہ میں کیا پلٹ دوں اس طرح بار، یہی آمین کہتے رہے۔ عبداللہ بن جاش کی بار یہ ہاتھ اٹھائے، سر جھکائے مالک کی بارگاہ میں، التجان عرض کرنے لگے، مالک جی چاہتا ہے تیرے نام پہ قربان ہو جاؤں، اور جب میں میرا مقابل آئے تو بڑا بھاری بھرکم طاقتور بہادر ہو، اور میں لڑوں اس قدر میں لڑوں کہ اس کو اتنا غصہ ہے کہ میں تیرے نام پہ کٹ جاؤں، پھر ایسا نہیں، پھر میں میرا ناک کاٹے، پھر میں میرے کان کاٹے، اس کو رسی میں پروئے، وہ گلے میں ڈالے، اور میں شہید ہو جاؤں۔ جب قیامت کے دن میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں تو پوچھے عبداللہ ناک کان کہاں ہے، اور میں کہوں تیرے نام پہ دے کے آیا ہوں، اور تو کہے صدقتا، تو نے سچ کہا، آج میری ایسی دعا قبول فرما۔ یہ حدیث پاک میں ہے میرے بھائیو، یہ ہمارے اکابرین ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، کیسے نیکیاں کرتے تھے، اللہ اکبر۔ پھر جناب حضرت سعد کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، میں نے کہا یہ تو بازی لے گیا، یہ کس عشق کی مستی میں مست ہے، یہ کیسے جذبات ہیں اس کے، کیا محبت خدا بھر دیا رسول اللہ نے اس کے سینے میں، کیا انداز ہے، کیا قربانی کا طریقہ ہے، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں پھر میدان میں اترے، آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ ان کے وہ دشمن نے ناک اور کان پرو کر گلے میں ڈالے ہوئے تھے، اور وہ اتنے سخت قسم کے شہید ہوئے کہ ان کا جسم نہیں پہچانا جا سکتا تھا، بہن نے پہچانا، یعنی اس قدر سختی کے ساتھ اسے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور ان کی خواہش اس طرح تھی۔ ہمارے بڑے ایسے نیکیاں کرتے تھے جناب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، اور ان کے، میں صرف جملہ بول رہا ہوں، ہم بادب لوگ ہیں، الدین کلہ ادب، ادب پہلے، ہماری زبان کیونکہ کمزور زبان ہے، اور اس میں ادب بعض ادب بھی بے ادب ہو جاتا ہے زبان ہی کمزور ہے نا، طاقتور نہیں ہے زبان، اصل عربی کی زبان ہے بس۔ تو وہ صحابی جانے لگے تو ان کے ایک سائڈ میں لنگڑا پن تھا، اولاد بڑی بڑی تھی، نے کہا میں نے بھی جہاد میں جانا ہے۔ معذور شخص کے لیے جہاد فرض نہیں ہوتا، رسول اللہ نے فرمایا تمہیں تو اجازت ہے اور تم معذور ہو۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ جی چاہتا ہے، اولاد بھی آ گئی، ہم جا رہے ہیں یا رسول اللہ، اس کو معذور ہے ہمارا باپ۔ حضور نے فرمایا بیٹے بھی کہہ رہے ہیں رہ پڑو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا میں جنت کی زمین کو نہ روندوں؟ اس نے فرمایا وہ کون سی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میدان جہاد۔ تو پوچھو یا رسول اللہ ہاں۔ حضور نے طلب اور تڑپ دیکھ کر اجازت دے دی۔ جب مدینے سے باہر نکلنے لگے چہرہ اوپر کیا اور کہنے لگے یا اللہ مجھے نا امید نہ لٹانا، مجھے نا امید نہ لٹانا، میں پلٹ کے مدینے میں نہ ہوں، تیرے نام پہ جانا چاہتا ہوں۔ کیا نیکیاں تھیں ان لوگ، کیا عادات تھی ان لوگ، یہ تربیت مصطفیٰ ہے، اور اللہ نے پھر اسے شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام جب غزوے میں جانے لگے، ایک رافع صحابی ہیں، چھوٹی سی عمر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جب حضور نکلے تو بچے بھی ساتھ مل گئے کہ ہم نے بھی لڑنا ہے، ہمارے نبی جا رہے ہیں۔ حضور بچوں سے پیار اتنا کرتے تھے، ایک بار چھانٹی کی، بچوں کو بھیجا، جب آگے گئے تو پھر رافع ایک اور بچہ نکل آیا۔ حضور نے کہا تم ادھر؟ انہوں نے کہا رسول اللہ ہاں۔ کیوں بھائی تم چھوٹے ہو گھر جاؤ؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا رسول اللہ میں تیر بڑا نشانے دے مارنا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ پھر آ کر میں لگا کے دکھاؤ، سیدھا لگا، وہ تیر نشانے پہ لگا۔ بڑی بات ہے یا رسول اللہ مجھے کہیں بٹھا دینا، میں تیر چلاتا رہوں گا۔ بتائیں یہ ہمارے بچے ہیں بھائی اسلام کے اولین میں، اور ایک اور بچہ مل گیا، حضور نے فرمایا تم؟ اس نے کہا رسول اللہ یہ نہیں جا رہا، جیسے بچے کہتے نہیں اے جا رہے ہیں میں بھی جانا ہے۔ حضور نے فرمایا بھائی وہ تو جا رہا ہے، اس کو تو تیر کا طریقہ آتا ہے، تم کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا رسول اللہ مجھے اس کے ساتھ لڑائی کراؤ، میں طاقت میں سے زیادہ ہوں۔ لڑائی کی تو وہ جیت گیا، حضور نے فرمایا میں نے بھی جانا ہے ساتھ۔ اور اس شخص بچے کو تیر لگتے ہوئے یہاں ایک تیر دشمن کا لگ گیا تھا، اور وہ تیر آگے سے لوہا جو اس کو ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ بتا تیری جنت کی گواہی دو قیامت کے دن، یا یہ نکال لوں؟ اس نے کہا رسول اللہ نہ نکالیں، یہی رہنے دیں۔ یہ ہمارے بچے ہیں بھائی، کون تعلیم اسلام کی تعلیم اور تاریخ کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے بھائی، اس لیے سیرت مصطفیٰ پڑھنا بہت بے حد ضروری ہے۔ اگر یہ مولوی حضرات اللہ کی قسم سیرت پڑھیں تو کبھی نہ پیسے مانگیں، انہوں نے رٹی رٹائی تقریریں یاد کی ہوئی ہیں،
وہ خطاب وغیرہ یاد کیے ہیں. کلیجہ بہرنا ہے پیسے مانگتے ہوئے. دین کی خاطر بندہ جا رہا ہے اور یہاں سے ڈر لگے گا, جتنا ضرورت ہے لے لو, اور ضرورت کے مطابق لوگ دے دیتے ہیں. محفل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو کہہ دیتا, ہاں اگر آپ کو ضرورت ہے تب کہہ دیں گے یار اس دفعہ میں نے ضرورت ہے, میں نے دے دو. وہ لوگ محبت سے بھی دے دیتے ہیں, یا مجھے ضرورت ہے. اس لیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, اور حضور کے توسل سے مصطفیٰ کے صحابہ پہ بھی لاکھوں سلام. ہاں جی, یہ ہمارے اکابرین ہیں. تو یہ ہیں نیکیاں جی, مخفی نیکیاں. نیت فرما لیں انشاءاللہ میں بھی آپ بھی ہم مخفی نیکیاں کیا کریں گے. ہاں کوئی نہ کوئی علل اعلان بھی